اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم تولى شأن. اسلام علیکم بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو حج کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبد اللہ نے خطبہ حج میں دعا کی کہ اے اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، ان کے شہداء کو معاف فرما، زخمیوں کو شفا دے اور ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ فلسطین کے دشمن بچوں کے قاتل ہیں، ان قاتلوں کو تباہ کر دے۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے دوران میدان عرفات کی مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ ڈاکٹر صالح بن عبد اللہ نے کہا کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ اے ایمان والوں عہد کی پاسداری کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو۔ امام مسجد الحرام نے کہا کہ زمین اور آسمان کا مالک صرف رب ہے۔ تقوی اختیار کرنے والوں کو جنت کی نوید سنائی گئی ہے۔ اے ایمان والوں اپنے ہمسائیوں کے حقوق کا خیال رکھو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے دور رہو، اللہ اور اس کے دین پر قائم رہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو۔ یہ بھی پڑھیں، حج کے دوران یادگاری ٹکٹ اور پوسٹ کارڈ جاری۔ بدعت اور غیبت سے دور رہو، رب کے سوا غیر کو مت پکارو، رب کے سوا کسی غیر کی عبادت مت کرنا۔ نبی اکرم اللہ کے آخری رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ اور بندے کا تعلق نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تعاون کرو اور تقوی اختیار کرو۔ اپنے والدین سے نیکی کرنا اور سچ بولنا ہے۔ شیطان تمہارے درمیان دوریاں ڈالتا ہے۔ خطبہ حج میں کہا گیا کہ یتیموں، مساکین، بیواؤں اور ہمسایوں کے ساتھ شفقت فرماؤ۔ اللہ کسی تکبر اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے ایمان والوں عہد کی پاسداری کرو، شیطان تمہارے درمیان دوریاں ڈالتا ہے۔ ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو۔ روزہ صبر اور برداشت کا درس دیتا ہے۔ ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ خادم الحرمین شریفین نے ضیوف الرحمن کے لیے بہترین انتظامات کیے۔ حجت الوداع میں نبی پاک نے حج کرنے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت محمد نے مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے قیام کیا۔ حضرت محمد نے شیطان کو کنکریاں مار کر تزکیہ نفس کے بارے میں بتایا۔ اللہ کا تذکرہ کرو، یہی تمہارے دن ہے۔ امام مسجد الحرام نے کہا کہ ان دنوں میں اللہ کا تذکرہ کرو، یہی تمہارے دن ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میری خاطر جمع ہوئے ہیں، آپ اس مقام پر ہیں جس میں دعا قبول ہوگی۔ اللہ ہمارے مناسک حج کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں عافیت فرما، وطن کی حفاظت فرما۔